ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جس زمانے میں آئیں گے یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی زمانے میں نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مہدی کے پیچھے نازل ہونے کے بعد پہلی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد سے پھر وہ نماز کی امامت کریں گے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس تعلق سے روایت بھی ملتی ہے اور اجماع بھی ملتا ہے۔ اجماع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی چیز کے اوپر ایک رائے قائم کر لیں، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان حسن سمجھیں کہ یہی بہتر ہے تو پھر وہی بہتر ہے، یہ اجماع کی ایک دلیل ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک روایت ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کے اوپر چلے گا، تو پھر ہم اس کو اسی راستے کے اوپر چلنے دیں گے اور اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ جو مومنین کا راستہ ہے یہی اجماع ہے کہ اگر مومنین نے کسی ایک چیز کے اوپر ایگری کیا ہوا ہے قرن اول سے، روز اول سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور اور حضرت مہدی کا دور یہ آخر الزمان کا دور ہے، یعنی اس زمانے کا دور ہے، اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی اور فتنے اپنے عروج پر ہوں گے، تو اس وقت حضرت مہدی آئیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ آئیں گے، تو پھر اسی اجماع کو درست مانا جائے گا اور اس اجماع کی خلاف ورزی غلط ہوگی۔ اب یہاں سے جو ہے مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ جو مہدوی ہیں کیا ان کی تکفیر کی جائے گی یا ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا جائے گا؟ دیکھیں، اگر بات صرف اتنی ہی ہوتی اور وہ یہ کہتے کہ نہیں جی مہدی آ گئے یا مہدی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں آئیں گے یا ہم اس اجماع کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، تو تھوڑی دیر کے لیے کہا جا سکتا تھا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں رکے، بلکہ انہوں نے سید محمد جون پوری تک کی طرف ایسے عقائد منسوب کیے اور ایسے جملے منسوب کیے کہ جو جملے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے زیادہ درجہ ان کو دیا گیا ہے۔ یہی وجہ کہ قوم مہدویہ میں جو ان کا کلمہ ہے، جو جس کو وہ ذکر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے ذرا پڑھ کر سنائیے گا عامر اکبر صاحب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ القرآن المہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ القرآن کتاب اللہ والمہدی امامنا آمنا وصدقنا۔ اب آپ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، ساری دنیا متفق ہے، سارے مسلمان متفق ہیں۔ آگے جو یہ ایڈ کیا ہے کہ المہدی امامنا، مہدی ہمارے امام ہیں، ٹھیک ہے، مان لو اپنا امام، لیکن آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اس بات کے اوپر اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ تو ایمان اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہدی کو مہدی نہ، اس مہدی کو مہدی نہ مانے تو یہ ان کو کافر مانتے ہیں۔ میں نے یہی سوال ایک مہدوی سے جس نے مجھے کال کی اچانک، اور میں نے اس سے کیا تو وہ بھاگا ہوا، پھر اس نے لگا نہیں ہمارے علماء نے ہمیں بتایا نہیں۔ تو بھائی یہ تقیہ کہ اب جب تمہارے یہاں ان لوگوں کی تکفیر کی جاتی ہے جو تمہارے طریقے پر نہیں ہے، تو جب تم سے سوال کیا جاتا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے علماء نے بتایا نہیں۔ تو یہ بہرحال آپ کے سوال کا تھوڑا سا تفصیلی جواب ہو گیا۔